بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ذوق سے، شوق سے اور ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ لائق صد عزت و تکریم معزز علماء کرام اور برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج اس درس قرآن کریم کی خوبصورت محفل میں مجھے بھی شرکت کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ اس خوبصورت پروگرام میں مجھے بھی شرکت کا موقع دینے پر اور مدعو کرنے پر میں میزبان محفل جناب محترم محمد رجب صاحب ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت محفل میں شرکت کا مجھے بھی موقع بخشا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی نیابت میں بولنے کا موقع دیا جو ہمارے پیشوا بھی ہیں اور برادر اکبر بھی ہیں اور عالم نبیل بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں، یعنی حضرت صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالی۔ تو میرے لیے اعزاز ہے کہ ان کی نیابت میں کہ انہوں نے یہاں تشریف لانا ہوتا ہے، مجھے بتایا گیا کہ وہ اس دفعہ نہیں آ پا رہے تو تم آؤ، میں نے اس کو اپنے لیے سعادت سمجھا اور آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا آنا اور یہاں مل بیٹھنا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ جو وقت مختصر سا ہے، میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ترتیب سے درس قرآن چلتا ہے، تو بتایا گیا کہ نہیں، ہر دفعہ کسی بھی موضوع کا تعین کر لیا جاتا ہے۔ ویسے میں تسلسل کے ساتھ بیرا میں ہوتا ہوں تو بلوال شہر جو ہمارے قریب ہے وہاں تسلسل سے درس قرآن کا ایک سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم ابھی تیسرے چوتھے پارے تک پہنچے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ ہر دفعہ کسی ایک موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جو تقوی اور اس کے ثمرات ہیں اس موضوع پہ چند گزارشات پیش کی جائیں، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سبق یاد کرواتے رہا کریں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو بار بار ارشاد فرمایا ہے۔ ہر آیت میں، قرآن کریم کے ہر پارے میں، ہر سورت میں اس حکم کا تکرار ہے، بار بار حکم آتا ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بلکہ جہاں سے قرآن کی سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، جس میں قرآن کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد فرمایا یہ کتاب، بلکہ جہاں اہل علم اس کا ترجمہ کریں تو وہ کہتے ہیں وہ کتاب، کیونکہ یہ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، یعنی علمی طور پہ اہل علم جو صرف نحو اور لغت جانتے ہیں
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ذالکا کہا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی قریب والے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ جب آپ نے قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاذا. یہ جو عربی جاننے والے ہیں، میں شروع میں ہاذا یہ قرآن ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے شروع میں ہی، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ یہ نہیں پڑھتے کہ یہ قرآن ہے، آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب، وہ قرآن ہے. تو یہ اس کا کیا سبب ہے؟ علماء نے اس پہ سوال قائم کیے ہیں. حضرت امام بیضاوی نے اس کو لکھا ہے، دیگر نے لکھا ہے کہ قرآن انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس نہیں بلکہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں. گویا کہ کوئی دور ہے شے اور اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ضیاء القرآن شریف میں اس کی تفسیر میں لکھا، فرمایا اس کا مطلب اور اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن ہے تو تیرے ہاتھ میں، لیکن اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے، اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، اس کے معنی اتنے بلند ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا احساس دلانے کے لیے یہ لفظ لے کے آیا کہ ہے تو تمہارے ہاتھ میں، لیکن اس کے رتبے کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ رتبے میں وہ ہے، یہ نہیں ہے. فرمایا وہ قرآن ہے جس کو متقین کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا گیا. یہ اس کے رتبے کی طرف اشارہ ہے، یہ اس کے علو مرتبت کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا مقام بڑا بلند ہے، اور جو اس سے منسوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بلند فرما دیتا ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور یہ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ فرمایا ہے تمام انسانیت کے لیے بلا امتیاز مذہب و مسلک ہدایت کا کام کرتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ شروع میں کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پڑھ تو ہر کوئی سکتا ہے، سمجھ تو ہر کوئی سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقی فائدہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جن خوش نصیبوں کو تقوی کا درجہ نصیب ہو جاتا ہے، جو اہل تقوی ہو جاتے ہیں. تو آئیے آج کی اس نشست میں ہم مل بیٹھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقوی کیسے نصیب ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، اور اس کا آسان ترین مفہوم کیا ہے. ویسے تو اس کی بے شمار تعریفیں علماء نے کی ہیں، لیکن میں صرف دو بالکل آسان ترین تعریفات ذکر کرتا ہوں جو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائیں. پہلی تعریف جس کو تمام علماء نے ذکر کیا ہے اس کی آسانی کے اعتبار سے وہ یہ ہے، وجودک فیما امر اللہ وغیابک فیما نہا عنہ. بس دو لفظ ہیں. فرمایا تقوی یہ ہے تیرا اس جگہ پہ پایا جانا جہاں پائے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جہاں آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے تو غائب نہ ہو. وغیابک فیما نہا عنہ، اور جہاں جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہاں پہ تو نظر نہ آئے. یہ تقوی کا دو لفظی مفہوم ہے، یعنی جہاں آنے کا حکم دیا وہاں سے غائب نہ ہو جاؤ، اور جہاں جانے سے منع کیا بولیے وہاں پہ نظر نہ آؤ. یہ بالکل آسان بات ہے. اللہ نے فرمایا نماز میں حاضر رہو، قرآن کی تلاوت میں حاضر رہو، اچھی محافل میں حاضر رہو، اپنے والدین کی خدمت میں حاضر رہو، خیر کے کاموں میں حاضر رہو، تو وہاں تمہاری غیر حاضری نہ لگے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا شراب و کباب کی محفلوں میں نہیں جانا، غیبت والی محفل میں نہیں جانا، برائی کے اڈوں پہ نہیں جانا. تو جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں تم نظر نہ آؤ، وہاں بیٹھے ہوئے پائے نہ جاؤ، تو پھر تمہیں تقوی کا مقام نصیب ہو جائے گا، تم متقی بن جاؤ گے. لیکن آئیے ذرا اس سے بھی تھوڑا معاملہ اور آسان کر دیتا ہوں، اور یہ میں آسان نہیں کر رہا، یہ ہم سب کے پیشوا حضرت سیدنا داتا علی حجویری نے آسان کیا ہے.
آپ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے، اور حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ صوفیاء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں، بالخصوص جو اللہ کے ولیوں کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا کریں۔ حضرت سیدنا شیخ نظام الدین، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب فوائد الفؤاد شریف، اس میں آپ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا جس کو کوئی شیخ اور مرشد اور استاذ نہ ملتا ہو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، یہ کتاب اس کی رہنمائی کرے گی۔ کیوں رہنمائی کرے گی؟ فرمایا کیونکہ اللہ کے ولیوں کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو ان کی روحیں فیض دینے کے لیے حاضر ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ داتا صاحب کا کلام اٹھائیں، ان کی روح سے فیض ملے گا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں، ان کا فیض زندہ ہوتا ہے، ان کی روحانیت زندہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر تم کشف المعجوب پڑھو گے تو پھر تمہیں اور کوئی شیخ نہیں بھی ملتا تو اس کتاب کی روحانیت سے تمہاری تربیت ہو جائے گی۔ آپ نے تقویٰ کی آسان تعریف حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ انسان کو برائی کے مواقع میسر ہوں، گناہ کا ماحول میسر ہو، صحت بھی اس کی اچھی ہو، اور وہ برائی تک ہاتھ بھی بڑھا سکتا ہو، اور پھر وہ برائی کرنے کے ارادے سے نکل بھی کھڑا ہو، اور اس کا ہاتھ مال مسروق تک پہنچ بھی جائے، مال مسروق جسے چوری کرنا چاہتا ہے اس تک اس کا ہاتھ پہنچ بھی جائے، کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، اور ہر طرح سے آزادی بھی اسے میسر ہو، تو عین ارتکاب خطا کے وقت جو نادیدہ قوت انسان کو روک لیتی ہے اس قوت کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس سے آسان اور کیا تعریف ہوگی کہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، وسائل میسر آ گئے ہیں، ہاتھ اس کا پہنچ گیا ہے، لیکن عین ارتکاب خطا کے وقت ایک قوت نے اسے روک دیا اور اسے کہا نہیں تو نے یہ کام نہیں کرنا، پیچھے ہٹ جا، اور انسان پیچھے ہٹ گیا تو وہ متقی ہے۔ اور جو اس لمحہ خطا میں قدرت رکھتے ہوئے پیچھے نہ ہٹا اور اس نے ارتکاب خطا کر لیا تو وہ صاحب تقویٰ ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ تعریف آپ کو یاد رہے گی نا، اور یہ اللہ کرے ہر اس لمحے آپ کو یاد آئے، کیونکہ یہ بزرگوں کا کلام ہے کہ جب بھی کوئی ایسا لمحہ انسان کی زندگی میں آئے جسے کمزور لمحہ کہتے ہیں، جو ارتکاب خطا کا لمحہ ہوتا ہے، تو جب انسان عین اس لمحے اس قوت رادعہ سے، اس تقویٰ کی قوت سے رک جاتا ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ تقویٰ بڑھتا جاتا ہے اس کے دل میں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پہلے تو عین ارتکاب خطا کے وقت باز آیا تھا، پھر یہ تقویٰ کی قوت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پہلے عین خطا کے لمحے باز آیا تھا، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس جانب قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کا قدم واپس آ جاتا ہے، وہ اس جانب جانا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا قدم برائی کی طرف نہیں اٹھتا بلکہ خیر کی طرف اٹھتا ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اسی منظر کو بیان فرمایا، فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، ہوا حضرت یوسف فی بیتہا، اور اس نے کوشش کی جس کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے، اور رہتے بھی ایک آزاد فرد کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ اس کے غلام کی حیثیت سے رہتے تھے، اور وہ اس کی مالکن تھی اس وقت، اور وہ غلام تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے پورا منظر بیان کیا کہ گناہ کی دعوت بھی تھی، حسن و جمال بھی تھا، استطاعت بھی تھی، آزادی بھی تھی، اور آزادی کے ساتھ ساتھ حکم بھی تھا، کیونکہ جس کے گھر میں تھے وہ عام خاتون نہیں تھی بلکہ مالکن تھی۔ ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، اور پھر اس نے دروازے بھی بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور اس نے کہا آ جاؤ گناہ کے لیے۔ اب یہ عین وہ ارتکاب خطا کا لمحہ ہے
تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، این جب وہ ارتکاب خطا کا لمحہ آیا، حضرت یوسف کی زبان سے نکلا میں تیری پناہ نہیں چاہتا، یوسف اپنے رب کی پناہ چاہتا ہے، اپنے رب کی پناہ چاہتا ہے۔ انہو ربی احسن مثوائی، میرا رب بہترین ٹھکانہ ہے میرے لیے، اور وہ اس کی بارگاہ میں خیر کا ارادہ کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، فرمایا اس زلیخا نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا گناہ کا، دل سے بھی ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور یہاں فرمایا ممکن ہے کہ حضرت یوسف نبی ہو کے بھی ممکن تھا کہ ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربہ، لیکن وہ ارادہ کیسے کرتے کہ عین ارتکاب خطا کے لمحے میں اللہ رب العزت نے انہیں اپنا جلوہ دکھا دیا تھا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، ان کو اللہ نے اپنی برہان دکھا دی، اپنا جلوہ دکھا دیا، اور وہی وہ جلوہ ہے جس کو صوفیاء کرام نے تقویٰ سے تعبیر کیا ہے کہ جب عین غلطی کا لمحہ آئے تو انسان کو اللہ رب العزت کا جلوہ، اس کی صورت، اس کا ڈر، اس کا خوف سامنے آ جائے، تو وہی ہے جس کو لوگ متقی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے قرآن کریم کی روشنی میں 2 آیتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اب آئیے ایک صوفی بزرگ کی حکایت سے اس کو مزید آپ کے لیے آپ کی فہم کے قریب میں کرتا ہوں۔ کشف المعجوب شریف میں حضور داتا صاحب نے یہ حکایت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار کبار اہل تصوف میں ہوتا ہے، اور آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ڈائریکٹ خلیفہ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، اور جو چشتی سلسلہ ہے ہمارا، اس میں ہمارا اتصال حضور کی بارگاہ تک حضرت سیدنا حسن بصری کے واسطے سے ہے، یعنی اگر آپ کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو سلسلہ چشتیہ کا اتصال حضور کی بارگاہ تک ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا فیض اہل چشت کا حضرت امام حسن بصری کے ذریعے حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید تک پہنچتا ہے، وہاں سے حضرت فضیل ابن عیاض تک پہنچتا ہے، وہاں سے حضرت جنید بغدادی تک پہنچتا ہے، وہاں سے سلسلہ در سلسلہ حضرت حاجی شریف زندنی تک پہنچتا ہے، پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی تک، اور وہاں سے چشت کے تاجدار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک پہنچتا ہے۔ یہ پورا سلسلہ چشتیہ ہے، تو اس کا مدار حضرت امام حسن بصری پہ ہے، اور اس پہ کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے اور کہا کہ امام حسن بصری کی ملاقات حضرت علی سے ثابت ہی نہیں، لیکن اس میں پھر حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی، خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی، آپ نے پورا رسالہ تصنیف فرمایا جس کا نام ہی یہ ہے رسالہ فی سماع الحسن عن علی ابن ابی طالب، اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ حضرت امام حسن بصری نہ صرف حضرت علی کے شاگرد ہیں بلکہ وہ حضرت علی سے اپنے نبی پاک کی حدیثیں بھی روایت کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں حضرت سیدنا داتا علی حجویری آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے کافی سارے شاگرد تھے، وہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں درس دیتے تھے، ان کے شاگردوں میں سے ایک بندے کا نام تھا حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، اور وہ بڑئی کا کام کرتے تھے، لکڑی والا کام کرتے تھے، اور حجاج بن یوسف کا دور تھا، وہ بڑا ظالم حکمران تھا، تو حجاج بن یوسف کبھی بھی کسی بڑے صوفی بزرگ تابعی اور صحابہ کے ارد گرد مجمع جمع نہیں ہونے دیتا تھا۔ بادشاہوں کو ہمیشہ خوف ہوتا ہے فقیروں سے کہ کہیں ہمارے تخت کی چولیں ہلنا نہ شروع ہو جائیں، تو جب کوفہ کی جامعہ مسجد میں حضرت امام حسن بصری کے گرد عاشقوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا، ان کے تلامذہ اور شاگرد بڑھتے چلے گئے، تو اس کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں امام حسن بصری میرے لیے مشکل کا باعث نہ بن جائے، تو اس نے اپنے سپاہی بھیجے کہ جاؤ انہیں بلا کے پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت امام حسن بصری کو پتہ چلا، تو آپ کبھی بھی حکمرانوں کے دربار میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، یہ بعض صوفیاء کا مسلک رہا ہے، تو آپ نکل کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کے سپاہی داخل ہونے سے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور وہاں سے نکلے
اور دوڑتے ہوئے اپنے شاگرد حضرت حبیب اجمی کی جھونپڑی کے پاس پہنچے. وہ ان کا ایک کچا کوٹھا تھا, مٹی سے لیپ دیا ہوا, اس کے باہر وہ لکڑی کا کام کر رہے تھے. یہ وہاں پہنچے. انہوں نے جب اپنے استاد کو آتے ہوئے دیکھا, کھڑے ہو گئے, ان کا احترام کیا, ان کی دست بوسی کی. لیکن عجیب ماجرا پیش آیا کہ حضرت حسن بصری نے فرمایا اپنے شاگرد سے کہ اے حبیب اجمی, میں اندر تیری جھونپڑی میں چھپنے لگا ہوں. اگر حجاج بن یوسف کے سپاہی یہاں پہنچیں تو انہیں نہ بتانا کہ میں اندر ہوں, انہیں کہنا کہ حسن بصری ادھر نہیں آیا, اور انہیں واپس بھیج دینا. اور خود اندر جا کے چھپ گئے. تھوڑی دیر میں وہ سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اے حبیب, تیرا استاذ حسن بصری ادھر آیا ہے. تو امام حسن بصری تو اندر سن رہے تھے. تو باہر حضرت حبیب اجمی نے تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد کہا ہاں وہ آیا ہے, وہ اندر چھپا ہوا ہے, اندر ہی ہے. وہ فوراً اندر گئے, اندر جا کے تلاش کیا, لیکن اس چھوٹی سی جھونپڑی میں کہیں بھی انہیں حضرت امام حسن بصری نظر نہ آئے. وہ ڈھونڈتے رہے, نظر ہی نہ آئے. وہ باہر نکلے. انہوں نے کہا بھائی کیسی بات کرتے ہو, بزرگ آدمی ہو لیکن سچ بات نہیں کرتے, اندر تو تیرا استاد نہیں ہے. کہا میں جھوٹ نہیں بولتا, وہ اندر ہی ہے. وہ پھر گئے, پھر نظر نہ آئے. وہ انہیں کوستے ہوئے, برا بھلا کہتے ہوئے سپاہی واپس چلے گئے. آپ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر نکلے حضرت امام حسن بصری, اور فرمایا اے حبیب, آج تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ تم نے تو میرا راز فاش کر دیا تھا, تم نے تو میری خبر دے دی تھی, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہ وہ جواب ہے جس سے تقویٰ کا مفہوم سمجھ آتا ہے. آپ نے فرمایا, حضرت حبیب اجمی نے فرمایا اے میرے استاد گرامی, میں آپ کے حکم کے مطابق آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا تھا جو حقیقت کے خلاف تھی, لیکن عین اس لمحے جب میں یہ بات اپنی زبان سے نکالنے لگا, اسے کہتے ہیں لولا ارآ برہان ربہ, کہ کبھی اللہ والوں کو اللہ بچاتا ہے, وہ ان کی دستگیری فرماتا ہے. کہا عین اس لمحے میرے کانوں میں ہاتف غیبی سے آواز آئی, اور کسی نے مجھے کہا اے حبیب, تجھے اور تیرے استاذ کو تیرا جھوٹ بچا سکتا ہے یا تیرا رب بچا سکتا ہے؟ تیرا جھوٹ بچا سکتا ہے یا تیرا رب بچا سکتا ہے؟ میں سمجھ گیا. میں نے کہا میرے رب, یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے, میرا جھوٹ تو نہیں بچا سکتا. اور میں نے فوراً ان سے کہا کہ میرا استاد اندر ہی ہے. اور اندر گئے تو نظر نہ آیا. تو حضرت حسن بصری نے فوراً ان کا ماتھا چوما, انہیں سینے سے لگایا اور کہا اے حبیب اجمی, آج تیرا بھی امتحان تھا, میرا بھی امتحان تھا. تیرے سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کو ہمارے امتحان میں کامیاب کر دیا ہے. اسے تقویٰ کہتے ہیں کہ عین اس لمحے جب کوئی پھسلنے لگے, غلطی کرنے لگے, تو اللہ کی دستگیری شامل حال ہو جائے. یہ اسی کے شامل حال ہو جاتی ہے جس کی نیت سچی ہوتی, جو مخلص ہوتا ہے, جو اس راستے پہ چل نکلتا ہے. اور جس نے نیت ہی نہیں کی, جس کی نیت میں ہی فطور ہے, پھر اس لمحے اس کی دستگیری نہیں کی جاتی. آئیے 2-3 احادیث پاک کی روشنی میں اسی مفہوم کو میں مزید واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تقویٰ کی, بلکہ ہم میں سے ہر بندہ, اس کی زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات ہیں کہ ہمیں تقویٰ کا یہ نور میسر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. فرمایا اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور ایمان لے کے آؤ اور تقویٰ اختیار کرو. اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا. یہ کفلین کا معنی کیا ہے؟ کفل کی تثنیہ ہے, اور اس کا معنی ہے, اگر پنجابی میں اس کا معنی کروں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کی 2 پنڈیں عطا فرمائے گا. پنڈ سمجھتے ہیں جو پرانے دور میں مائیاں باندھا کرتی تھی, تو یہ کفل کا آسان معنی ہے کہ اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا. جس سے رحمت کا ذرہ نصیب ہو جائے وہ بھی کامیاب ہے, لیکن تقویٰ والوں کو اللہ اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرماتا ہے.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور فرمایا تمہارے لیے اللہ نور منور کر دے گا جس کی روشنی میں تم